السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے سید محسن شاہ۔ آج ہم غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سیرت النبی کی اس سیریز میں نے ابھی تک کوشش کی کہ جتنے بھی معاملات، جتنے بھی واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ان کو آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اس کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی میں سعی اپنی جاری رکھوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی نئی ایپیسوڈ آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں اور میرے اور آپ کے کریم آقا کی سیرت کے بارے میں آپ جان سکیں اور کس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری اور کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ کس طرح آپ کے خلاف سرگرم رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں غزوہ احزاب کی طرف۔ اور یہ غزوہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے کی مسلسل فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی اور سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور وسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ رہے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمان اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوذ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کر دی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا انہوں نے، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کیا، اور انہوں نے ان کفار کو اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش ہی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی، اور یہ لشکر مرہ زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار اوینیہ بن حسن تھا اور بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعر بن رخیلہ۔ انہی کے زمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سارے افراد بھی آئے، یعنی وہ ان کے ماتحت تھے، اور ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ کا رخ کیا۔ اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینہ کی 4 دیواری تک آ پہنچتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی
اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھیں اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین اقدام بھی کرتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ ظاہر ہے اب 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے، تو اب یہاں پر دفاع کرنا ہی بنتا ہے۔ تو اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی، اور یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی با حکمت دفاعی تجویز تھی، اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ خندق کہتے ہیں انگلش میں ٹرینچ کو، تو جو بچے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ مشکل بولتے ہیں، تو میں بیچ میں کوشش کروں گا کہ کچھ انگلش کے الفاظ آپ کو شامل کر دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو خندق کہتے ہیں ٹرینچ، تو یہ بیٹل آف ٹرینچ جو تھی یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، آپ کے مشورے پر اس کی یہ حکمت عملی تیار کی گئی، یعنی اس کا منصوبہ بنایا گیا کہ اس طریقے سے دفاع کیا جائے۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کھودتے تھے اور لوگ کھدائی کر رہے تھے، ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے، تو آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا کہ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کو جواب میں کہا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ اب یہ جہاد کا لفظ استعمال کیا صحابہ کرام نے۔ آج لوگ ہمیں اٹھ کے کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس یقیناً دیتا ہے، لیکن جب موقع آئے تو جہاد کا بھی درس اسلام ہی دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس کام کے لیے تیار رہیں گے، اور جب بھی موقع آیا الحمدللہ ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا بھی دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی، یعنی آپ کے پیٹ کی جلد پہ اتنے پیٹ مبارک کے اوپر اتنی مٹی پڑ چکی تھی کہ آپ کی جلد نظر نہیں آ رہی تھی، اور آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے، اور ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہ ہوں گے۔ اب مسلمان ایک طرف تو اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا
اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا، یعنی کہ ہمیں بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم دکھا دیا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بشری تقاضا میرے کریم آقا کا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، آپ نے پیٹ پر پتھر بھی باندھ کے دکھائے۔ اور جب آپ کے نور ہونے کا تقاضا آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی میرے جیسا بھی ہے؟ جب آپ نے کچھ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہو تو انہوں نے فرمایا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ روزے رکھتے ہیں، تو آپ سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی میرے جیسا ہے؟ یہ آپ کا نوری تقاضا تھا، اور یہ جو پیٹ پر 2 پتھر شکم پر باندھ کر آپ نے دکھائے، یہ آپ کا بشری تقاضا تھا کہ زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے، اور جب مشکل وقت آئے، بھوک و افلاس ہو، تو پھر اس طریقے سے صبر اور استقامت کا دامن جو ہے وہ تھاما جاتا ہے۔ تو خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے ایک جو پیسا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، آپ ساتھ لے کر چل پڑے، اور سب لوگوں نے اسی ذرا جتنے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ یہ ہے میرے آقا کی معجزات، یہ ہے میرے آقا کے کرم اپنی امت پر، اپنے صحابہ پر۔ ایک بکری کا بچہ اور 1000 لوگ اس کو کھا رہے ہیں، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی، اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی، اور گوندا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں، پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے، اور کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ انہی ایام میں ان 2 واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ اٹھے، آپ کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہم نے 3 روز سے کچھ چکھا نہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی سے ذکر کی ہے، کیونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے ہرے یعنی لاوے کی چٹانوں والے پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یلغار صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ تو مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام جو مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر جو قریش تھے وہ اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے، تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں
خیمہ زن ہوئے، یہ وہ وادیوں کے نام ہیں، اور دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے کر آئے تو احد کے مشرقی کنارے سے زنب نکمی میں خیمہ زن ہوئے، یہ اس طرف سے وادی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل دہل گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف میں فرماتا ہے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلعہ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ ورڈ تھا حامیم لا ینصرون، یہ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوڈ ورڈ تھا، یعنی حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ تو جب مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ تو ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔ ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر جو قریش کے شاہ سوار تھے یعنی گھوڑ سوار، ان کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلعہ کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ 3 بندوں نے، کہ وہ خندق کا کوئی ایک مقام دیکھا انہوں نے جہاں سے گھوڑے جو ہیں وہ چھلانگے لگا کے جا سکتے ہیں، تو وہ چھلانگے لگا کے انہوں نے خندق پار کر لی۔ اب حضرت علی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلے، انہوں نے وہ راستہ جو ہے اس کو بند کر دیا تاکہ اب یہ جو ادھر آ گئے ہیں یہ واپس نہ جا سکیں۔ اچھا، اب اسے قبضے میں لے کر ان کا واپسی کا راستہ آپ نے بند کر دیا۔ تو اس پر عمرو بن عبدود نے مبازرت کے لیے للکارا۔ مبازرت ہوتا ہے 1 on 1 فائٹ۔ تو حضرت علی 2 ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے۔ حیدر کرار، کسی کی للکار ہو اور حیدر کرار سامنے نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایک ایسا فکرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کوچیں کاٹیں، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ باقی مشرکین جو تھے وہ بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے توڑ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہیں حبان بن ارقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے،
بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور وسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم میں اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز اور مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ تو ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر ہوئی نے اس سے ایسی باتیں کیں کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ ہوئی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کراں لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، یعنی میں نے ان کو بھڑکو کہ یہاں پہ وہ آگے ہیں سارے قریش، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس زنب نقبی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا کہ خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ ہوئی بن اخطب نے کہا، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئی کہ اس پیمان اور عہد و پیمان کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ یہ یہودی جو تھے یہ شروع سے ہی اس وقت ایسا کچھ ہی کرتے رہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی انہوں نے ساتھ دینا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے تھے وہ توڑ دیتے تھے، جب بھی وعدہ کرتے وہ توڑ دیتے۔ تو یہ سارے معاملات چلتے رہے اور یہ جنگ جو ہے یہ جنگ خندق یا جنگ احزاب یہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہی تھی۔ اب کیا ہوا کہ قریظہ کے یہود، بنو قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ بنو قریظہ جو تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، کعب جو تھا اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، لیکن ہوئی بن اخطب کے بھڑکانے پہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت کے فارے نامی قلعے کے اندر تھی۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی قلعے کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔
اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارے۔ حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے اس جان بازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنا اتحاد اور ان کے ساتھ مل کر عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ رسد کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو سامان بھیجتے رہے، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کا مال مویشی، کیونکہ وہ محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے مسلمانوں کا، تو وہ اس کام کے لیے تو آئے نہیں تھے کہ بیٹھیں گے ہم جا کے، تو پھر یہ یہودیوں نے ان کی مدد کی، تو مسلمانوں نے ان کے 20 اونٹوں پہ قبضہ بھی کیا۔ بہرحال یہود کی عہد شکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو وہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں، اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا ازل اور کارا۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح ازل اور کارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ باوجود کہ ان صحابہ کرام نے اخفائے حقیقت کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا، آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن ہی نہیں تھا، پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بد عہد یہودیوں کے قریب ہی تھے، اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب پایا جا رہا تھا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کے سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو،
اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں انہی لوگوں کا احوال بیان کر دیا۔ تو اب ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا اور دوسری طرف یہ بات تھی کہ بنو قریظہ سے خطرہ پڑ گیا تھا کہ وہ جو عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دیں۔ لیکن پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ کس طرح ٹوٹ گئی؟ وہ یہ ہوا کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں، لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیوں؟ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے، یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت ہے، بال بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے، مگر جب قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر بار ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے۔ اب یہ جو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بنو قریظہ کو اس طریقے سے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ جو قریش مکے سے آئے ہیں یا ادھر ادھر سے دوسری جگہوں سے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے شرائط رکھو، وہ تو واپس چلے جائیں گے، مسئلہ تو تم لوگوں کو ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقا سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان کے حوالے کر دیں گے، یعنی رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دینا۔ اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کریں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ یعنی ہفتہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے خاص دن ہوتا ہے، بڑا دن ہے ان کا، اس دن وہ نہ جنگ کرتے ہیں نہ شکار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا یہودیوں نے کہ پہلے جنہوں نے حکم شریعت جو یہ ہے کہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی، شکار وغیرہ نہیں کرنا، تو اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہمارا معاملہ بھی جو ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دے دیں ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا قریش کو۔ تو قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے سچ ہی کہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر حلہ بول دیا جائے۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب ہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، کہ اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بد دلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، اور جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے، اور ان سے جنگ کے لیے رسول کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی، چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ شریف واپس آ گئے۔ غزوہ خندق یہ صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تھا۔ تمام مآخذ پر یعنی جتنے بھی اس کے عوامل تھے اس پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذیقعد میں ہوا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اور ذیقعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، یعنی وہاں سے جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم۔ صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح بخشی، اور جنگ خندق کا جو ہے خاتمہ وہ بالخیر ہوا، کفار جو ہیں وہ واپس چلے گئے اور یہود کے ساتھ ان کی پھوٹ پڑ گئی، اور مسلمان بخیر و عافیت اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ کم از کم 1 مہینے کی اس فوجی مہم اور کشاکشی کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔